عالم از رنگ است و بیرنگیست حق. چیست عالم؟ چیست آدم؟ چیست حق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے بلانا چاہوں گا سید علی حیدر بخاری کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اور اب میں دعوت دوں گا ڈاکٹر شعیب احمد صاحب کو کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور جاوید نامہ کی دوسری نشست کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ۔ میرے لیے مشکلات پیدا کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں یہ سوسائٹی والے۔ بطور مثال میرے سامنے انہوں نے سروج صاحب کو بٹھا دیا ہے۔ اب میں آپ کو کیا پڑھاؤں گا ان کی موجودگی میں؟ میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ میں انہیں کہوں کہ آپ آئیں اور آپ پڑھائیں، لیکن میرے ذمہ لگایا گیا، مجبوری ہے پر مشکل ہے۔ ڈاکٹر معین نظامی صاحب نے پہلی کلاس لی آپ لوگوں کی جاوید نامہ کے سلسلے میں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے ذمہ جو کام ہوتا ہے وہ نہایت احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو اس کتاب کے بارے میں، اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں، اس کتاب کی وجہ تسمیہ کے بارے میں، اس کتاب کی لٹریچر میں موجود روایت کے بارے میں آپ لوگوں کو بالکل بتا دیا ہوگا۔ چنانچہ اب پوری طرح آپ واقف ہو چکے ہوں گے۔ اس کتاب کے بارے میں مزید کوئی گفتگو کرنا مجھے اضافی محسوس ہوتا ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ چونکہ پہلے مرحلے میں مجھے آپ کو ساتھ لے کے داخل ہونا ہے، لہذا ایک ڈرامہ جو علامہ اقبال نے آپ کے لیے ترتیب دیا اور علامہ اقبال کے فکری اثاثے میں، خاص طور پہ شعری فکری اثاثے میں اس کی نہایت نمایاں حیثیت حاصل ہے، اور علامہ اقبال خود اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ البتہ اس کی فضا اور اس کا موضوع ایسا ہے جو خود ان کے بقول ایک دوسرے جہان کے لیے ہے۔ یہ کتاب اور اس کتاب کے مندرجات اس جہان سے مربوط نہیں ہیں۔ ایک تصوراتی سفر ہے جو خالص تصوراتی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی مقصدیت ہے
چنانچہ شعوری اور لاشعوری سطح پر یہ کتاب بہت قابل توجہ ہے۔ یہ کہہ دینا کہ جی اس کتاب کو سمجھنے کے لیے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ کتاب عام قارئین کے لیے یا عام ناظرین یا سامعین کے لیے اتنی دلچسپی کی حامل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایک پورا ڈرامہ ہے یا ایک پورا ناول ہے، تو اس ناول کو اول سے آخر تک جب آپ پڑھ نہ لیں تب تک آپ کو اس میں دلچسپی قائم ہونا ذرا مشکل ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ جی اس میں جو کردار زیر بحث آئے ہیں وہ کردار کیوں آئے ہیں، ان کرداروں کی اہمیت کیا ہے، ان سے سننے والے کی تھوڑی بہت واقفیت ہونا ضروری ہے، تب اسے کسی حد تک دلچسپی قائم ہو سکتی ہے۔ وہ جو تصور انسانی ہے علامہ اقبال کے نزدیک، علامہ اقبال کے نزدیک انسان ہے کیا؟ مولانا روم کا کلام انہوں نے ابتدائی اشاعت میں دیباچے کے طور پہ شامل کیا تھا۔ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، کہ کل ایک شیخ ہاتھ میں چراغ لیے شہر کے گرد چکر لگا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ میں درندوں سے اور دیگر مخلوقات جو انسانی بیس میں ہیں ان سے تنگ آ گیا ہوں اور مجھے سچ مچ کے انسان کی ضرورت ہے۔ پھر اس میں وہ آخر میں کہتے ہیں گفتم کہ یافت می نہ شود جستہ ما، میں نے ان بزرگوں سے کہا کہ ہم نے بہت تلاش کر کے دیکھ لیا ہے، ملنا ممکن نہیں ہے ایسا آدمی۔ گفتم کہ یافت می نہ شود جستہ ما، گفت ان کے یافت می نہ شود آنم آرزوست۔ ان بزرگوں نے یہ جواب دیا کہ مجھے تو تلاش یا خواہش ہی اس شخص کی ہے جس کا ملنا تقریباً ناممکن ہو۔ اب منظر یہ ہے کہ جی روز آفرینش میں، یہ میں کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہوں، زمین کی تخلیق کے بعد آسمان زمین کو تانے مارنے لگتا ہے، جیلسی فیل کرتے ہوئے، اور اس کا عنوان دیا ہے انہوں نے تمہید آسمانی۔ آسمان کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے زمین جس میں مٹی ہے، جس میں زندگی نہیں ہے، جس میں جمود ہے، جس میں سکوت ہے، جس میں شور و ولولہ نہیں ہے۔ یعنی ابتدائی طور پر یہ زمین ایک جمود کا شکار خطہ ہے اور آسمانوں پر رونقیں لگی ہوئی ہے، تو وہ آسمان تانہ زنی کرتا ہے، جس کے نتیجے میں زمین ڈپریشن میں آ جاتی ہے، زمین کو احساس کمتری محسوس ہوتا ہے۔ زمین یہ سوچتی ہے کہ یار بات تو واقعی معقول ہے، ساری رونقیں تو وہاں ہیں، میرے ہاں زندگی کوئی نہیں ہے، میرے ہاں رونق کوئی نہیں ہے، میرے ہاں ولولہ کوئی نہیں ہے، میرے ہاں جوش و خروش کوئی نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں زمین کافی افسردہ ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، زمین کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہیں اداس اور افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے اوپر ایک ایسا وجود آنے والا ہے جو وجود اس زمین کو اور اس آسمان کو اور کئی آسمانوں کو اپنی دسترس میں لے لے گا۔ تمہارا وجود زندگی سے اور رونق سے اور جوش و خروش سے اور ولولے سے بھر جائے گا، اور یہ آسمان جو اب تمہیں تانہ زنی کر رہا ہے یہ تم پر رشک کرے گا۔ یہ ابتدائی یعنی ڈرامہ شروع کرنے سے پہلے اس کا پس منظر ہے۔
اس دوسرے حصے میں جس میں زمین پھر مخاطب ہوتی ہے اور زمین کہتی ہے کہ میرے اندر زندگی آئے گی اور میں انشاءاللہ کچھ کروں گا، اس کو حوصلہ ملتا ہے زمین کو، وہاں علامہ اقبال نے وہ کڑی ملائی ہے جو صدیوں کا سفر طے کرتے کرتے ہم تک پہنچی ہے، وہ ہے معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کڑی، جو مختلف نثری اور منظوم کتابوں میں ہمارے ہاں بہت سے شعراء نے اور بہت سے بڑے بڑے مفکرین نے اپنے کسی خاص وجدانی کیفیت میں اور صوفیاء نے خاص طور پر اس پہ گفتگویں کی ہیں اور اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے، اس کے اسرار بتائے ہیں تھوڑے سے معراج کے۔ اچھا، معراج کے اسرار کا خلاصہ اردو میں علامہ اقبال نے بیان کر دیا تھا ایک ہی شعر میں، کافی ہے۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، معراج کے واقعے سے کوئی اور نتیجہ نکلتا ہو یا نہ نکلتا، علامہ اقبال نے اس میں سے یہ نتیجہ نکالا ہے، وہ بے شک تصوراتی ہو یا وہ جسمانی ہو یا وہ روحانی ہو یا جو بھی سفر ہو، اس سے علامہ اقبال نے اپنے مزاج کے مطابق یا اپنے پیغام کے مطابق ایک نتیجہ نکالا، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ عالم بشریت کی زد میں گردوں ہے، وہ آسمانوں کو تسخیر کر سکتا ہے۔ مولانا روم کا شعر ہے شاید، بے زیر کنگرے کبریاش مردانند، اس آسمان کے برجوں کے نیچے ایسے لوگ موجود ہیں، فرشتے سید و پیمبر شکار و یزدان گیر، جو فرشتوں کو دبوچ سکتے ہیں، جو پیغمبروں کو قابو میں کر سکتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ والے اختیارات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کا جو تصور انسان ہے وہ یہ ہے کہ انسان نائب اللہ فی الارض ہے، اور اگر آپ نائب اللہ فی الارض ہیں تو جس کے آپ نائب ہیں اس کے اختیارات اگر پورے کے پورے آپ کو حاصل نہیں ہیں تو کچھ نہ کچھ تو حاصل ہوں گے، اور اگر آپ اس کے پسندیدہ اور اس کے محبوب اور اس کے پیروکار اور اس کے عبد بن جاتے ہیں صحیح معنوں میں، تو پھر یہ ساری کائنات آپ کی گرفت میں ہے، خود خدا آپ کی گرفت میں ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتے ہیں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تم نے نہیں پھینکا، یہ ہم نے پھینکا ہے، پتھروں کے بارے میں کہا۔ تو یہ وہ مقام ہے جو اقبال کے نزدیک انسان اپنی کوشش سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو معیاری سطح پہ لے جا کے حاصل کر سکتا ہے۔ اس تصور کو ذہن میں رکھیے، پھر معاملات آگے کھلتے چلے جائیں گے۔ علامہ اقبال نے اس مثنوی میں، جاوید نامہ میں، کچھ کردار ایسے لیے ہیں جو انہوں نے خود بنائے ہیں، کچھ کردار ایسے ہیں جو تاریخ میں ہمارے پاس پہلے ہی موجود ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو تاریخی کردار نہیں ہیں، لیکن آپ اسے کیا کہہ سکتے ہیں جی، لفظ میرے دماغ سے، اساطیری، کچھ کردار اساطیری ہیں، کچھ حقیقی ہیں، کچھ اساطیری ہیں، کچھ بالکل تصوراتی ہیں جو اقبال نے خود بنائے ہیں۔ اچھا،
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی علامہ اقبال مولانا روم کی ہمراہی میں مختلف مراحل طے کرتے ہیں، اور کچھ علوم ایسے ہیں، کچھ اصطلاحات ایسی ہیں جن کے بارے میں نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جی تصوف کی کیفیات جتنی ہیں ان کے بارے میں آپ کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے، یہ پڑھنے اور پڑھانے کا علم نہیں ہے، یہ واردات اور تجربے کی بات ہے۔ ایک آدمی جس نے جو پیدائشی اندھا ہے، اس کو اگر آپ بتانے لگ جائیں کہ جی بیبی پنک میں اور شاکنگ پنک میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور مجھے شاکنگ پنک پسند ہے اور بیبی پنک پسند نہیں ہے، تو اس کے ہاں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ان موضوعات کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے علامہ اقبال نے اپنے تصوراتی کچھ کردار بنائے ہیں، جن میں سے جو پہلا کردار اس ساری کہانی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے زروان کا۔ آپ کے ہاں ایک ہیڈنگ ہوگی، زروان جو روح زمان و مکان ہے۔ اب زروان انہوں نے ایک کردار بنایا ہے، یہ کردار ایسا ہے جو ٹائم اینڈ سپیس پہ حاوی ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اچھا، یہ انہیں لے کے جاتا ہے ان مکانی دنیا سے بلند تر، یعنی وہ مکان سے نکال کے وہ کسی اور دنیا میں انہیں لے کے جاتا ہے۔ اب وہاں کیا ہوتا ہے، وہیں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے مولانا روم سے، جب وہ کتاب کے بقول علامہ اقبال انہی افکار میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ یہ کائنات کیا ہے، کائنات کے مسائل کیا ہیں، عالم کیا ہے اور خالق کیا ہے، اور ایک ندی کے کنارے لیٹے ہوئے ہیں اور رات چھانے والی ہے، اور اسی رات میں ایک شخص ظاہر ہوتا ہے جس کا نام مولانا روم ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ علامہ اقبال کا اپنا طبعی رجحان یا علامہ اقبال کی فکری مماثلت جو وہ محسوس کرتے تھے کہ انہیں مولانا روم کے ساتھ ہے، چنانچہ انہوں نے انتخاب کیا اپنے لیے اس روحانی یا کیا سماوی سفر، وہ جو تصوراتی آسمان انہوں نے خود بنائے ہیں، اس پہ جو ان کے ساتھ چلے، جو ان کا ہاتھ پکڑ کے چلے۔ وہاں یہ وہ حصے ہیں جو میرے ذمہ نہیں ہیں، اس لیے میں بہت سرسری گزر رہا ہوں۔ ابھی ہم وہاں نہیں آئے، جب ہم اس آسمان پہ پہنچیں گے، اس آسمان پہ میں اس سے بھی سرسری گزر جاؤں گا، کیونکہ وہ میرے ذمہ ہے، اور میرے پاس بڑی سہولت ہے کہ میں آپ کو ٹیکسٹ پڑھانا شروع کر دوں گا اور بات ختم ہو جائے گی۔ وہاں وہ جاتے ہیں فلک قمر پہ۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ جی پہلے آسمان کو انہوں نے قمر کیوں قرار دیا ہے؟ یعنی سوچنے کی بات ہے، پہلا آسمان قمر ہی کیوں ہے، اور اس آسمان پر جن جن کرداروں سے ملاقات ہو رہی ہے ان سے ملاقات تیسرے آسمان پہ کیوں نہیں ہو رہی، پانچویں پہ کیوں نہیں ہو رہی، پہلے پہ ہی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کچھ مسائل ہیں جن پہ ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک تو آسمان قمر زمین یا خاک کے سب سے زیادہ قریب ہے عام مکانی دنیا میں بھی، انہوں نے قمر کا انتخاب کیا۔ اب قمر ایسی چیز ہے جو آپ کو روشنی دیتی ہے خاک کو، اگرچہ ادھار لے کے دیتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی ریفلیکشن سے
آپ کی اس مکانی کائنات کا کچھ حصہ یا کچھ وقت روشن ہو جاتا ہے، ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے، سو اس لیے اس کا انتخاب کیا۔ اس میں جو پہلا کردار ہے آسمان قمر پر، وہ ہے، اس کو انہوں نے انسان دوست قرار دیا ہے، یعنی مولانا روم علامہ اقبال کا ہاتھ پکڑ کے انہیں لے جاتے ہیں آسمان قمر پر۔ آسمان قمر پر وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں اوپر آیا ہوں، یعنی جب میں عام انسانی سطح سے بلند ہوا ہوں، تو مجھے نیچے ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہیں، اور آسمان قمر کی تفصیلات میں انہوں نے کہا کہ جی اس میں پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے نام انہوں نے خود رکھ لیے ہیں، اور وہ پہاڑوں کی خصوصیات یہ بیان کی ہیں کہ جی ان پہاڑوں کے اندر، یعنی وہ آتش فشاں پہاڑ ہیں، ان کے اندر لاوا پک رہا ہے پر ابھی باہر نہیں نکل رہا۔ ایسے ہی ایک پہاڑ کی ایک غار میں مولانا روم لے کے داخل ہوتے ہیں علامہ اقبال کو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کے اس غار میں داخل ہوئے، اور ساتھ یہ کہا کہ جو جو کچھ اب تم دیکھو گے، جو جو کچھ تمہاری نظر پڑے گا، اس کو بہت ہوش و حواس کے ساتھ، اس کو بہت توجہ کے ساتھ اپنے دل و دماغ میں بسا لینا۔ اچھا، یہ عارف ہندی ہے، عارف ہندی کے بیکی از غار ہائے قمر خلوت گرفتے، ایک ہندوستانی دانشور جو چاند کے ایک غار میں تنہائی اختیار کیے ہوئے، و اہل ہند اورا جہان دوست می گویند، اور ہندو اس کو، ہندوستان والے اس کو دنیا سے محبت کرنے والا کہتے ہیں۔ بعض مفکرین اور مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ وشوا متر کی طرف اشارہ ہے، اور وشوا متر کا لفظی مطلب بھی وہی ہے، جہان دوست، شاید اس کا ترجمہ ہے یہ یقیناً۔ اچھا، اس کے پیچھے بھی ایک بہت لمبی چوڑی کہانی ہے۔ مذاہب سب کو عزیز ہوتے ہیں، جس کا جو مذہب ہو ہونا چاہیے، پر جس طرح یہ ہمارا ہندو مذہب رنگوں کا، تصورات کا، رومانٹسزم کا اور دل پسند تراشیدہ کہانیوں کا مجموعہ ہے، اسی طرح کا یہ ایک کردار ہے وشوا متر، جس کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں۔ البتہ ان کے رگ وید کے جو آخری حصہ ہے، اس میں اس کے اشلوک کافی زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ مفسرین کا، مفکرین کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک فرضی کردار ہے، یہ ایک اساطیری کردار ہے۔ اب علامہ اقبال نے نمبر ایک، پہلی ملاقات جو کروائی ہے مسلمانوں کی، جن مسلمانوں کو وہ بلندی افلاک پہ لے جانا چاہتے ہیں، جن سے کائنات تسخیر کروانا چاہتے ہیں، پہلی ملاقات کروا رہے ہیں ایک ہندو مفکر سے۔ اب ہندو مفکر سے ملاقات کی جو بظاہر سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے، ایک تو علامہ اقبال کی وسعت مشرب جو ہے، یعنی علامہ اقبال ہماری طرح، ہماری جب بھی میں کہتا ہوں تو میں ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں آپ شامل نہیں ہوتے۔ ہماری طرح علامہ اقبال کو جتنی بات اپنے دین سے، اپنی تعلیم سے، اپنی کتابوں سے حاصل ہو جاتی تھی، وہ اسی پہ پکے ہو جاتے تھے، باقی جو کچھ کوئی کہتا رہے وہ اس کو اٹھا کے پرے پھینکتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے بہت مطالعہ کیا تھا تمام مذاہب کا، تمام ادیان کا، انہوں نے مختلف ثقافتوں کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اعتراف کیا، بالکل اس طرح جس طرح اسلام میں یہ گنجائش موجود ہے کہ جب آپ اخلاص نیت سے
کسی بات پر غور و فکر کرتے ہوئے کسی غلط نتیجے پہ بھی پہنچ جائیں، البتہ خلوص نیت بنیاد ہو، تو پھر بھی اس کا کریڈٹ آپ کو ملتا ہے۔ تو علامہ اقبال ہر مذہب کے، ہر مکتبہ فکر کے بڑے لوگوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہندوستانی کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ علامہ اقبال خود ہندوستانی تھے۔ جس قوم سے وہ خطاب کرنا چاہتے تھے، جس قوم کا سب سے پہلا حق ان سے بنتا تھا، وہ قوم زیادہ مانوس تھی ان افکار سے یا ان لوگوں سے جس سے پہلی ملاقات علامہ اقبال کروا رہے ہیں۔ پھر اس لیے بھی اسی فلک قمر پر آپ دیکھیں انہوں نے جو اور ملاقاتیں کروائی ہیں آگے چل کے، اس میں ایک ملاقات وہ ملاقات نہیں ہے، چونکہ پیغمبروں میں شمار کیا جاتا ہے گوتم بدھ کو بھی اور زرتشت کو بھی۔ گوتم کے اگرچہ کوئی براہ راست تعلیمات یا فرمودات موجود نہیں ہیں، زرتشتی کچھ تعلیمات باقی ہیں، تو اس لیے کہ متصادم علامہ اقبال کے تصور انسان سے سب سے پہلا تصادم ہندوؤں کا، گوتم بدھ کا اور زرتشتیوں کا ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک کائنات شر ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ گوتم بدھ کے ہاں کچھ ہے ہی نہیں، یہ جو آپ کا وجود ہے اور اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ کچھ نہیں ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں ہندوؤں کے ہاں اور گوتم بدھ کے ہاں ترک دنیا، اور زرتشتیوں کے ہاں کسی حد تک ترک دنیا سے ہٹ کے دنیاوی معاملات کو سوچنے کا، وہ خیر اور شر میں تمیز کا عنصر ان کے ہاں موجود ہے۔ اس کے بعد جو اگلی ملاقات ہے پیغمبروں میں چونکہ شمار کیا جاتا ہے، خیال یہ ہے کہ جی براہ راست جب سیر پہ نکلے تھے تو ملاقات بھی ہو سکتی تھی، گوتم بدھ سے براہ راست ملاقات ہو جاتی، یا زرتشت سے ملاقات ہو جاتی، یا حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہو جاتی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی۔ یہ وہ کردار ہیں جو اس مرحلے میں فلک قمر پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ البتہ یہ جو ہندو ہے، یہ عارف ہندی جس کے بارے میں کہا ہے کہ انسان دوست ہے، اس کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔ باقی جو 4 لوگ ہیں ان کے ساتھ گفتگو نہیں ہوئی۔ ان کے لیے ایک وادی میں لے جاتے ہیں مولانا روم اقبال کا ہاتھ پکڑ کے، اس وادی کو وادی تواسین کہتے ہیں۔ اب یہ ایک طرح کی لو ہے، توئے سین ایک طرح کی لو ہے، اور تواسین اس کی جمع ہے، وہ حلاج کی بھی تواسین ہے نا، نام ہی اتنا بڑا ہے حلاج اور پھر اس کی تواسین۔ میں معذرت چاہتا ہوں سروج صاحب کی موجودگی میں اس قسم کی، میں صرف نام لے کے آتا ہی نام تک ہے، ایسی صحیح بات۔ تو ان لوگوں کے احترام کے پیش نظر علامہ اقبال نے ان کے ساتھ براہ راست گفتگو نہیں کی، ان کی تعلیمات کا جسٹ نکال کے وہ گویا الواح پہ لکھوا کے وہاں رکھوایا ہے، جس کو علامہ اقبال پڑھتے ہیں۔ اب عارف ہندی سے جو ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس غار کے اندر جاتے ہیں تو وہ عارف ہندی جو دنیا کو
ترک کر کے اس غار میں چھپا بیٹھا ہے، وہ ایک اجنبی، تیسرا آدمی اجنبی ہے۔ انداز گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ مولانا روم اس کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ وہ سوال یہ کرتا ہے چھوٹتے ہی کہ یہ جو شخص تیسرا آپ کے ساتھ ہے یہ کون ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا ٹیکسٹ ہم دیکھ لیں۔ اس میں کہتے ہیں جی من چو کوران دست بر دوش رفیق، میں اندھوں کی طرح اپنے ساتھی کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے، یعنی مولانا روم کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے، جس طرح اندھا اپنے راہبر کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ پا نہادم اندرن غار عمیق، میں نے اس گہرے غار کے اندر قدم رکھا۔ ماہرا از ظلمتش دل داغ داغ، چاند کا دل داغدار ہو رہا تھا اس غار کی تاریکی سے۔ اب یہ جو غار کی تاریکی ہے یہ اس کے افکار کی تاریکی بھی ہو سکتی ہے۔ اندرو خورشید محتاج چراغ، اس کے اندر جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کو اگرچہ وہ بہت بڑا دماغ تھا، وہ سورج کی طرح تھا، وہ خورشید تھا، پر وہ روشنی کا یا چراغ کا محتاج تھا۔ وہم و شک بر من شبیہ خون ریختند، عقل و ہوشم را بدار آویختند، مجھ پر مختلف قسم کے وہم اور مختلف قسم کے شکوک و شبہات نے غلبہ پا لیا، اور میرا عقل اور میرا ہوش جاتا رہا۔ خیر اسی طرح آگے کہتے ہیں کہ جی وہ بیٹھا ہے اور فلاں ہے، اس کے سر پہ سانپ لپٹا ہوا ہے۔ گفت با رومی کے ہمراہ تو کیست، اس نے مولانا روم سے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ در نگاہش آرزوئے زندگی است، یہ جو آدمی تمہارے ساتھ ہے اس کی آنکھوں میں زندگی کی خواہش ہے، زندگی کی رمق ہے، زندگی کی جستجو چھپی ہوئی ہے۔ یہ آدمی کون ہے؟ تو مولانا روم کیا جواب دیتے ہیں اس کو، وہ دیکھتے ہیں۔ یہ گویا جو مولانا روم کی زبان سے علامہ اقبال کہلوا رہے ہیں، یہ در حقیقت علامہ اقبال کا خود اپنے متعلق یہ خیال ہے کہ میں یہ ہوں۔ اگر میں اپنا تعارف کروانا چاہوں تو وہ یوں ہو: مردی اندر جستجو آوارائی، ایک آدمی ہے جو کسی تلاش میں بھٹک رہا ہے، ایک آدمی ہے جس کو کسی چیز کی تلاش ہے۔ ثابتی با فطرت سیارائی، اب یہ ثابت اور سیار یہ بڑی اصطلاحیں ہیں، ان کے لمبے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثابت ہوتا ہے جمع ہوا، کسی ایک جگہ پہ ٹکا ہوا، اور سیار ہوتا ہے گردش میں رہنے والا۔ ثابت ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا اور سیارہ اسی سے ہے، گھومنے والا۔ ثابت ہے، اس کے پیش نظر ایک نصب العین ہے، اس کی نظر ایک نقطے پر جمی ہوئی ہے، اس کا ایمان ایک جگہ پہ پختہ ہے، پر اس کے باوجود وہ سیارے کی طرح ادھر ادھر سے بھی چکر لگاتا رہتا ہے اور روشنی کی تلاش کرتا رہتا ہے۔ پختے تر کارش ز خامی ہائے او، من شہید ناتمامی ہائے او، اس کا کام اس کی خامیوں کی وجہ سے پکا ہے۔ لفظی ترجمہ یہ، اس کی جو محرومیاں ہیں، اس کی جو طلب ہے، جو کچھ اس کے پاس نہیں ہے اور جس کی اسے تلاش ہے، وہ چیز اس کو پختہ تر کر رہی ہے، وہ چیز اس کو خام سے خالص بنا رہی ہے۔
من شہید ناتمامی ہائے ہو، اور میں اس کی ان محرومیوں کا مارا ہوا ہوں. یہ مولانا روم کہہ رہے ہیں. شیشہ خود را به گردون بسته تاک، فکرش از جبریل می خواهد صداک. اس نے اپنا شیشہ، اپنا جام بے گردون بستے تاک، اس نے کائنات کے ساتھ لٹکا دیا ہے، اس نے بہت اوپر رکھ دیا ہے جا کے. فکرش از جبریل می خواہد صداک، اس کی سوچ جبریل سے تصدیق چاہتی ہے، مور تصدیق ثبت کروانا چاہتا ہے آسمانوں سے. آپ نے دیکھا زمین سے بات شروع ہوئی تھی. زمین کو یہ احساس تھا کہ نہیں میں بے حیثیت ہوں، میرے اندر کچھ نہیں ہے. ایک زمینی، ایک خاکی آدمی اٹھتا ہے اور وہ آسمانوں کی طرف پرواز کرتا ہے، اور پھر اس کے آگے یہ مراحل ہے. چون عقاب افتد بے سید مہر و ماہ، وہ چاند اور سورج کے شکار کے لیے یوں جھپٹتا ہے جیسے عقاب جھپٹتا ہے، وہ ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. گرم رو اندر طواف نوح سپہر، 7 آسمانوں اور 9 آسمانوں کی بحث بھی ایک بحث ہے، پر ساتھ ہی ہے. ادھر انہوں نے 9 کیے ہوئے، ٹھیک ہے، ان کا خیال ہے. عرف با اہل زمین رندان گفت، اس نے زمین والوں سے بہت رندانہ انداز میں، بہت بے خودی کی کیفیت میں اہل زمین سے بات کی ہے، زمین والوں کو مخاطب کیا ہے رندانہ انداز میں. حور و جنت را بت و بت خانے گفت، اور یہ شخص جس کا نام اقبال ہے، یہ حوروں کو اور جنت کو اور وہاں بہتی ہوئی نہروں کو اور وہاں کے میووں کو اور پھلوں کو وہ کوئی زیادہ حیثیت نہیں دیتا. وہ کہتا ہے یہ بت خانہ سجا ہوا ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں. 15 دفعہ الحمدللہ پڑھ لو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 15 دفعہ پڑھ لیں تاکہ 15 سیب کے درخت لگ جائیں، پھر ایک فلاں ہو جائے. تو ہمارا جو فوکس ہے وہ اللہ سے ہٹ جاتا ہے. تو یہ شخص بھی اس قسم کے بہلاووں کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا، بلکہ بت خانہ سمجھتا ہے. جن کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ بت ہیں، یہ حور کا بت ہے، یہ جنت کا بت ہے. شعلہ در موج دودش دیدم، میں نے اس کے دھوئیں کے اندر شعلے دیکھے ہیں. کبریا اندر سجودش دیدہ، میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہر زمان از شوق می نالت جو نال، وہ ہر وقت بانسری کی طرح اپنے شوق کی وجہ سے آہوزاری کرتا رہتا ہے. می کشد اورا فراق و ہم وصال، وہ فراق میں بھی خوش نہیں ہے اور وہ وصال میں بھی خوش نہیں ہے. وہ دوری پہ بھی بے قرار ہے اور وہ قرب میں بھی بے قرار ہے. می ندانم چیست در آب و گلش، من ندانم از مقام و منزلش، مجھے نہیں پتا کہ یہ کس مٹی سے بنا ہے. من ندانم از مقام و منزلش، مجھے نہیں پتا یہ اس وقت کس مقام پر ہے اور یہ کس مقام تک جا سکتا ہے، اس کے امکانات کتنے ہیں، مجھے نہیں پتا. یہ تعارف کروایا ہے. تو جہان دوست کہتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے کہ اچھا یہ جس آدمی کو لے کے میرے پاس آ گیا ہے، یہ ایک فقیر مولانا روم جس آدمی کا ہاتھ پکڑ کے میرے پاس لے آیا ہے اور جس کا اس قسم کا تعارف کروایا ہے، ذرا میں پتہ تو کروں کہ اس کا لیول کیا ہے.
چنانچہ وہ پوچھتا ہے عالم از رنگ است و بی رنگیست حق، چیست عالم، چیست آدم، چیست حق. یہ وہ سوال کرتا ہے کہ جی یہ دنیا کیا ہے، انسان کیا ہے، آدم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے. اب یہ بحث اتنی کو ہو چکی ہے ہمارے ہاں کہ اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ جی یہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، انسان کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، یہ جسم کیا ہے، یہ روح کیا ہے، یہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، اس کے بعد نتیجہ کیا ہے. یہ بہت اوکھے سوال کیے ہیں اس نے، عام اسٹوڈنٹ کی طرح کوئی معمولی سوال نہیں کیا. اور یہ بھی پوچھا کہ حق کیا ہے. اب اس کا جواب اقبال سے پہلے مولانا روم دے رہے ہیں، کیونکہ اقبال کا تعارف رومی نے کروایا تھا. اچھا، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، ایک طرف تو اعتراف ہے اس ہندی دانشور کا، اس کے افکار کا، اس کی اہمیت کا اعتراف ہے، دوسری طرف اس بات کا اشارہ ہے اور بہت واضح اشارہ ہے کہ وہ شخص جو بہت بڑا دانشور ہے اور جو اتنا اہم ہے، وہ بھی مولانا روم کو اپنے سے کوئی برتر چیز سمجھتا ہے، مولانا روم کو موقع دے رہا ہے. سوال تو اس نے ویسے کر دیا، اقبال سے کیا سوال. اب جس توجہ سے اور جس انہماک سے وہ بات سن رہا ہے مولانا روم کی، اور مولانا روم اس کا جواب دے رہے ہیں، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مولانا روم کو وہ روحانی اعتبار سے ان سے برتر قرار دے رہے ہیں. ظاہر ہے رہنما کے طور پہ لے گئے ہیں. آدمی شمشیر و حق شمشیر زن، بڑا واضح اور بہت سادہ اور مسکت جواب دے دیا ہے. انسان شمشیر ہے، انسان تلوار، اور حق یا حق تعالی اس شمشیر کو چلانے والی ذات ہے. یعنی آپ سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. عالم ان شمشیر را سنگ فسن، اور دنیا اس تلوار کو تیز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. سنگ فسن، جس پہ گھسایا جاتا ہے تلوار کو، جس پتھر پہ. اب یہی اقبال کا نظریہ ہے. میں یہ شعر اس لیے بیچ میں سے انتخاب کیے ہیں تھوڑے تھوڑے، کوشش کی ہے کہ جی اقبال کے جو نظریات ہیں، جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں، اس پہ بات کی جائے. باقی جو تمہیدی یا آرائشی حصے ہیں وہ ڈراپ کر دیے جائیں. شرق حق را دید و عالم را ندید، اقبال کا خیال یہ ہے، جو مولانا روم کی زبان سے نکل رہا ہے. ظاہر ہے کہ وہ ان کے فکری رہنما ہیں اور مرشد ہیں. شرق حق را دید و عالم را ندید. اہل مشرق نے سارا دھیان خدا کی طرف لگا لیا، یعنی عبادات کی طرف لگا لیا، اور عالم را ندید، دنیا میں باقی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا، ان کی توجہ نہیں گئی. غرب در عالم خزید از حق رمید، اور مغرب دنیا میں گھس گیا، دنیا داری میں گھس گیا. از حق رمید، اور حق سے دور ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا. چشم بر حق باز کردن بندگیست، حق کی طرف توجہ کرنا، حق کی طرف آنکھیں کھولنا، حق کی طرف توجہ مرکوز کرنا اصل زندگی ہے. دین
کے متعلق غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے متعلق غور و فکر کرنا، یہ ہے اصل میں بندگی۔ خیش را بی پردے دیدن زندگی است، اپنے آپ کو بے پردہ دیکھنا زندگی ہے۔ بے پردہ دیکھنا یہ اپنا ٹھیک ٹھیک تجزیہ کرنا، نہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا، نہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرنا، اپنی حیثیت کو پہچاننا، یہ ہے زندگی۔ بندے چون از زندگی گیرت برات، ہم خدا ان بندے را گوید صلات۔ انسان جب زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنے لگتا ہے تو ہم خدا ان بندے را گوید صلات، تو اللہ تعالیٰ بھی اس انسان پر سلام بھیجتا ہے۔ ہر کہ از تقدیر خیش آگاہ نیست، جو شخص بھی اپنی تقدیر سے آگاہ نہیں ہے، اپنی تقدیر خود نہیں بناتا، خود بنائے گا تو آگاہ بھی ہوگا، کسی دوسرے کو بنانے دے گا تو آگاہ نہیں ہوگا جب تک تقدیر اس پہ طاری نہیں ہو جاتی۔ خاک او باسوز جان ہمراہ نیست، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مٹھی بھر جسم میں، اس کے خاکی جسم میں سوز موجود نہیں۔ اس کے بعد وہ مطمئن ہو جاتا ہے، جو عارف ہندی ہے وہ مطمئن ہوتا ہے ان باتوں سے۔ نئے آنے والے شخص یعنی اقبال کی صلاحیتوں سے اور اس کے افکار سے اطمینان حاصل کرتا ہے، تو وہ اپنی طرف سے اس کو کچھ باتیں بتاتا ہے، یعنی وہ اس قابل سمجھتا ہے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اس کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ یہ کل 9 نکات ہیں جو عارف ہندی ان کو بتاتا ہے، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، آپ خود پڑھیے گا۔ اس کے بعد جو حصہ ہم پڑھیں گے اور اللہ کرے گا کہ اس وقت تک وقت بھی گزر جائے گا، وہ آخری حصہ ہے۔ حرکت بے وادی یرغمید کے ملائکے اورا وادی تواسین می نامند، اس وادی کی طرف جانا۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو 9 باتیں سکھاتا ہے، اور اس کے بعد سروش کا جلوہ ہوتا ہے، تادیر ہوتا رہتا ہے۔ میری بڑی خواہش تھی کاش یہ چلے جاتے، پر نہیں گئے۔ میں پتہ نہیں کتنا میں نے کیا کھل کھیلنا تھا اور کتنا ان لوگوں کو متاثر کرنا تھا، آپ نے میرا سارا کام خراب کر دیا۔ تو سروش کا ظاہر ہونا، اب سروش کیا ہے جی؟ فرشتہ ہے ویسے تو، اور فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا۔ تو یہ سروش ہے، فرشتہ ہے، اور فرشتوں میں سے بھی برتر فرشتہ ہے، اور عام طور پہ اس فرشتے کے لیے سروش کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات لے کے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کام ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبریل علیہ السلام کرتے رہے، تو وہ ظاہر ہوتا ہے، اور وہ شخص عارف ہندی دوبارہ اپنی اسی کیفیت میں ڈوب جاتا ہے، وہ 9 باتیں بتانے کے بعد۔ اس کے بعد سروش ایک نغمہ گاتا ہے، بڑی خوبصورت، بڑی پر لے اور بڑی مترنم قسم کی غزل ہے، لیکن ہم مزہ لینے کی بجائے اس سے آگے چلتے ہیں۔ اور حرکت بے وادی امید، بے وادی یرغمید کے ملائکے اورا وادی تواسین می نامند، اس وادی کی طرف چل پڑنا۔ یہ دونوں مرشد اور مرید وہاں سے چل پڑتے ہیں اس وادی کی طرف جس کا نام اقبال نے یرغمید رکھا ہے، اور وادی تواسین اس کو
کہتے ہیں فرشتے. اس میں جو اقبال کا نظریہ فن ہے، یعنی شعر را مقصود اگر آدم گریست، شاعری جزویست از پیغمبریست، یعنی اگر آپ کے فن کا، اگر آپ کے شعر کا مقصد انسانیت کی تعمیر ہے، انسانیت کی فلاح ہے، تو پھر یقیناً شاعری پیغمبری کا ایک جزو ہے. اور اگر آپ کی شاعری میں کوئی پیغام نہیں ہے، اور اگر آپ کی شاعری میں تعمیر کا کوئی پہلو نہیں ہے، اور اگر آپ کی شاعری لوگوں کے دلوں میں وساوس پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے، اور اس میں سوائے عشق مجازی کے یا محبوب کی زلفوں کے چھلوں کے اور گالوں کے ٹوئے کے اگر اور کوئی بات نہیں ہے، جو کہ صدیوں سے ہمارے فارسی شعراء اور ہمارے اردو شعراء یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں، تصور جانا کیے ہوئے رات دن بیٹھے رہنا چاہتے ہیں، کتنے فارغ ہیں، یعنی جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. تو اس قسم کی شاعری کو علامہ اقبال زہر قاتل سمجھتے ہیں. مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن خود علامہ اقبال ویسے اتنے پریکٹیکل آدمی نہیں تھے، لیکن ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پریکٹیکل بنا دیا. یہ بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. خیر، اس کو ہم پڑھتے ہیں. رومی ان عشق و محبت را دلیل، تشت کامان را کلامش سلسبیل گفت، ان شعری کے آتش اندروست. مولانا روم جو عشق و محبت کی نشانی ہیں. اب جب اقبال یہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسا انسان بنانا چاہتا ہوں، انسان کو اس مقام و مرتبے پر دیکھنا چاہتا ہوں جو ستاروں پہ کمند ڈالے، جو معراج کا سفر جس کو نصیب ہو، جس کی دسترس میں ساری کائنات ہو. علامہ اقبال اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ یہ کام سوائے عشق کے ہو نہیں سکتا، یہ عقلی بنیادوں پر نہیں ہو سکتا. چنانچہ علامہ اقبال شاید اسی عشق و محبت کے پیغام کی وجہ سے مولانا روم سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، اور انہیں اپنا روحانی مرشد اسی لیے مقرر کیا کیونکہ مولانا روم کے ہاں عشق و محبت اصل اس کائنات کا مغز ہے، اور اس کے بغیر کائنات میں کچھ بھی روح پذیر نہیں ہو سکتا، کچھ بڑا روح پذیر نہیں ہو سکتا. چنانچہ رومی وہ جو عشق و محبت کی دلیل ہے، نشانی ہے، اور پیاسے لوگوں کے لیے جن کا کلام آب حیات کا درجہ رکھتا ہے، اس نے کہا ہے ان شعری کے آتش اندر اوست، جس شعر کے اندر آگ بھری ہوئی ہو. اصل او از گرمی اللہ ہوست، اور اس کی بنیاد اللہ پر رکھی گئی ہو. ان نوا گلشن کند خاشاک را، وہ شاعری، وہ آواز عام پتھریلی مٹی کو بھی باغ بنا دیتی ہے، زرخیز بنا دیتی ہے. ان نوا برہم زند افلاک را، وہ آواز آسمانوں کو اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے، پھاڑ کے رکھ دیتی ہے. ان نوا برحق گواہی می دہد، یہ شاعری ایسی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی گواہی دے رہی ہوتی ہے. مجھے یاد آتا ہے تو میرے جسم میں ایک جھرجھری سی آ جاتی ہے. علامہ اقبال کے علاوہ اردو اور فارسی اور شاید مسلم دنیا کا کوئی آدمی یہ بات کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا جو علامہ اقبال نے اپنی مثنوی میں ایک جگہ پہ کہی ہے. یعنی بے شک آپ اس پہ
کھڑے ہوں، کڑے سے کڑے معیار پہ کھڑے ہوں، تو لیکن یہ بات کہنا سوائے اقبال کے شاید کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، براہ راست مخاطب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اے اللہ کے رسول، اگر میں نے اپنے کلام میں قرآن کے علاوہ کوئی بات کہی ہے تو آپ قیامت والے دن در قیامت خار و رسوا کن مرا۔ یا رسول اللہ، اگر ایسا ہو تو پھر قیامت والے دن مجھے آپ ذلیل و خوار کر دیجئے۔ کس میں اتنی جرأت ہے جو یہ کہے؟ جی اچھا، مثنوی مولانا روم میں جی، لیکن کلام اقبال کا ہے، بالکل صحیح ہے۔ بی نصیب از بوسہ پاک ان مرا۔ کون مسلمان ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے پاؤں کے بوسے سے محروم کر دیجئے، اور یہی بات نہیں رکتی، کہتا ہے کہ جی مجھے ذلیل و خوار کر دیجئے۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے یہ! اس بات کی علامت ہے کہ علامہ اقبال کے کلام کا ایک ایک لفظ مقصدیت کے تحت لکھا گیا ہے، اس کے پیش نظر دین اسلام کی اور اصلاح معاشرہ کی کا ٹارگٹ تھا۔ اس کے بغیر ان کی شاعری نہیں ہے، کوئی محض صورت گری نہیں ہے۔ نغمہ کجاؤ من کجا، ساز سخن بہانہ ایست، شاعری کہاں اور میں کہاں۔ یہ جو شاعری وغیرہ ہے یہ تو ایک بہانہ ہے۔ سوئے قطار می کشم ناکہ بی زمام را، میں تو یہ ادھر ادھر پھرتے ہوئے ریوڑ کے اونٹوں کو ایک قطار میں، ایک سمت میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان نوا بر حق گواہی می دہد، وہ آواز، وہ شاعری حق کی گواہ ہوتی ہے۔ با فقیران بادشاہی بھی دہد، وہ آواز ایسی ہے جو غلاموں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ خون ازو اندر بدن سیار تر، قلب از روح الامین بیدار تر۔ اب یہ اس کے بالکل برعکس، یعنی ہندوستانی شاعروں کے متعلق اگلا بند ہے۔ اے بسا شاعر کہ از سحر ہنر، رہزن قلب است و ابلیس نظر۔ کتنے ہی ایسے شاعر ہیں، اے بسا شاعر، کتنے ہی ایسے شاعر ہیں جو اپنی شاعری کی نزاکتوں کی وجہ سے، جو اپنی شاعری کے فن کی بنیاد پر رہزن قلب است، لوگوں کے دل چھین لیتے ہیں، جو بہت دل ربا ہوتے ہیں ان کا کلام، اور ابلیس نظر، ابلیس سے تو واقف ہے۔ شاعر ہندی خدایش یار بات، یہ ہندوستانی شاعر جو آج کل شاعری کر رہے ہیں، ابھی کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ جی اقبال کی شاعری بڑی ریلیونٹ ہے اب بھی اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، اور 100 سال گزرنے کے بعد بھی انشاءاللہ ریلیونٹ ہی رہے گی، کیونکہ نہ ہمارا کچھ بگڑا اس شاعری کی وجہ سے اتنے عرصے میں، نہ کچھ آگے بگڑنے کی توقع کوئی خاص نظر آتی ہے، سوائے آپ جیسے لوگوں کے جو اس طلب میں آتے ہیں، جو فکر اقبال کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ان کے علاوہ تو کوئی امید نہیں ہے۔ مولانا روم نے کہا تھا شعر را بر تن زنی ماری بود، اگر شاعری کو آپ اپنے جسم پہ لاگو کریں گے تو یہ سانپ ہے،
آپ کو ڈس لے گی۔ شعر را بر جان زنی یاری بود، اگر شاعری کو آپ اپنی روح میں اتار لیں گے تو پھر یہ آپ کی ساتھی بن جائے گی۔ تو یہ جو فکر اقبال کی کلاسیں اور اقبال کے افکار کے لیکچرز اور اقبال کے کلام کی خواندگی اور ترجمہ اور تشریح، یہ کسی بڑے مقصد کے لیے ہونی چاہیے، اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے ہونی چاہیے، تاکہ اجتماعی طور پر معاشرے میں تبدیلی لائی جا سکے۔ اتنے سارے لوگ اتنے فاصلے پہ اگر بہتری کی طرف لے کے نکلیں اور فکر اقبال کے نفاذ کی اپنے اپنے دوستوں میں، اپنی اپنی ذات میں کوشش کریں تو شاید نتیجہ بہتر نکل آئے۔ ہم جیسے لوگ زیادہ پر امید نہیں ہوتے، ہم بھی شاعر ہندی کی طرح ہیں۔ شاعر ہندی خدایش یار بات، ہندوستانی شاعروں کا اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، مطلب ان پہ رحم کرے۔ جانے او بی لذت گفتار بات، اللہ کرے کہ ان کے کلام میں سے تاثیر ختم ہو جائے۔ کیا کیا شعر ہیں ہمارے یعنی محبوب شاعر غالب کے، تاثیر۔ عشق را خنیا گری آموختے، با خلیلن آزری آموختے، حرف او چاویدے و بی سوز و درد، ان کے الفاظ چبائے ہوئے ہیں، وہ جگالی کرتے رہتے ہیں اپنے سے پہلے والے شاعروں کے خیالات کی، اسی کو کسی نئے روپ میں ڈال کے پیش کر دیا۔ حرف او چاویدے و بی سوز و درد، اور ان میں کوئی سوز و درد نہیں ہے۔ مرد خوانند اہل درد دورا نہ مرد، اہل درد انہیں مردہ کہتے ہیں، مرد نہیں کہتے۔ شعر را مقصود اگر آدم گریست، ہاں اگر شاعری کا مطلوب و مقصود ہو انسانوں کی تعمیر، تو پھر شاعری ہم وارث پیغمبری است۔ تو پھر ایک شاعر ایک پیغمبر کا صحیح وارث ہوتا ہے۔ اتنا کسی نے پڑھایا کبھی آپ کو؟ اس کے بعد اس عارف ہندی کی گفتگوؤں کے بعد مرحلہ آتا ہے گوتم بدھ کی اور زرتشت کی اور مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواسین کا۔ وہ جو لوحیں لکھی ہوئی اس وادی میں پڑی ہیں، کوئی ایک میوزیم سا ہوگا یا جو بھی ہوگا، اس میں جو رکھی ہوئی پڑی ہیں، ان میں اب گوتم کا اور ہندو مت کا اور مسیحیت کا، مسیح بھی یعنی اس لیے شاید زیر بحث لایا گیا ہو کہ یہ بھی اقبال کے اس بنیادی فکر، بنیادی پیغام کے برعکس ہو گیا ہے، جس کا اس تحسین میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جی کیا حشر کر دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا، کہ وہ یعنی امت پہلے گناہگار قرار پائی، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے ظہور کے ساتھ امت کو بخش دیا گیا، اور اب ظاہر ہے کہ امت کو وہ جد و جہد اور وہ تڑپ اور وہ لگن اور وہ آگے بڑھنے والا چکر کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ جو ڈیڈ قسم کے افکار کی طرف، جس کو ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی یہ جو ہندوستانی تصوف ہے، اس کے بھی سخت خلاف ہے، عجمی تصوف،
اس کے بھی سخت خلاف ہیں، اسی لیے کہ یہ آپ کو جمود کی طرف لے جاتا ہے۔ تو تحسین محمد ہے، نوح روح ابو جہل در حرم کعبہ، حرم کعبہ میں ابو جہل نے کیا نوحہ لکھا ہے؟ سینہ ما از محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغ داغ، سینہ ما از محمد داغ داغ، ابو جہل کہہ رہا ہے ہمارا سینہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے زخم زخم ہے، از دم او کعبے را گل شد چراغ، ان کی وجہ سے کعبے کا چراغ گل ہو گیا، مطلب وہ جو وہاں بتوں سے رونق لگی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ از ہلاک کیسر و کسریٰ سرود نوجوانان را ز دست ما ربود، از ہلاک کیسر و کسریٰ سرود، انہوں نے کیسر و کسریٰ کو تباہ و برباد کر دینے کا، انہیں فتح کر لینے کا، انہیں مٹا دینے کا درس دیا، اور نوجوانان را ز دست ما ربود، اور نوجوانوں کو ہمارے ہاتھ سے چھین لیا، ہمارے نوجوان ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ ساحر و اندر کلامش ساحری است، ان دو حرف لا الہ خود کافری است، وہ جادوگر ہیں اور ان کے کلام میں جادوگری ہے، اور یہ جو دو حرف ہیں لا الہ، یہ بجائے خود انکار نہیں ہے، یہ بجائے خود انکار ہے۔ تا بساط دین، یا صرف اتنا ہو اگر لا الہ تو پھر تو انکار ہے، لیکن لا الہ الا اللہ ہے۔ تا بساط دین آباد در نورد، با خداوندان ما کرد آنچه کرد، اس نے ہمارے سربراہوں کے ساتھ جو کیا وہ کیا، مطلب اس نے تو حد کر دی، اس نے حشر کر دیا ہمارے بڑوں کا۔ پاش پاش از ضربتش لات و منات، لات و منات کے بت آپ کی ضرب سے پاش پاش ہو گئے۔ انتقام از وی بگیر اے کائنات، اے کائنات اس سے انتقام لو، یہ طرح کی شکایت ہے۔ دل بے غائب بستو از حاضر گسست، اس نے غائب سے اپنا دل جوڑ دیا، قوم کا دل جوڑ دیا اس کے ساتھ جو نظر ہی نہیں آتا۔ ہمارا دل و دماغ، انسانی عقل جسم کی محتاج ہے بہت حد تک، اور بہت بڑا کام ہے اور بہت مشکل کام ہے کسی چیز کی تجسیم کے بغیر اس کا کوئی تصور قائم کر لینا۔ لیکن یہ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجیب کام کیا، دل بے غائب بستو از حاضر گسست، انہوں نے غائب سے دل جوڑ دیے لوگوں کے، اور جو سامنے تھا اس سے رشتہ توڑ لیا۔ نقش حاضر را فسون او شکست، ان کے جادو نے جو کچھ موجود تھا اس کی تصویریں مٹا کے رکھ دی۔ دیدے بر غائب فروبستن خطاست، جو چیز موجود نہیں ہے اس پر نظریں جمائے رکھنا، اس سے امید لگائے رکھنا، یہ غلطی ہے۔ آنچے اندر دیدے می ناید کجاست، جو آپ کی آنکھ کو نظر نہیں آ سکتا وہ کہاں ہوگا، وہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ پیش غائب سجدے بردن کوری است، وہ جو سامنے موجود ہی نہیں ہے اس کو سجدہ کرنا یہ اندھا پن ہے۔ دین نو کور است و کوری دوری است، یہ جو نیا دین ہے، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، یہ ابو جہل کے بقول یہ اندھا پن ہے اور اندھا ہے اور دوری کا سبب ہے۔ خم شدن پیش خدای بی جہات، بندے را ذوقی نہ بخشت انصلات، ایک ایسا خدا جس کی کوئی جہت ہی نہیں ہے،
جو بے جہاد ہے، جو محدود نہیں ہے. چیزیں محدود ہوں تو پھر جہاد میں آتی ہیں. اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا کتنی عجیب و غریب بات ہے. مذہب او، یہ اب ایک طرح سے اسلام کی خصوصیات بھی بیان ہو رہی ہے جو اسے ناپسند ہیں، لیکن ہیں. مذہب او قاطع ملک و نسب، اس کا مذہب یعنی دین اسلام وہ حسب نسب سے اور علاقوں سے برتر کر دیتا ہے. از قریش و منکر از فضل عرب، اور وہ آپ کو عربوں کی برتری سے اور قریش کی برتری سے الگ کر دیتا ہے. در نگاہ او یکی بالا و پست، اس کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اونچا اور نیچا، بڑا اور چھوٹا سب برابر ہیں. با غلام خیش بر یک خان نشست، وہ ایسا آدمی ہے جو اپنے غلام کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے. ختم ہو گیا. کوئی بہت آسان سوال اگر کسی نے کرنا ہے تو کر لے. جی نہیں، وہ تو ختم ہو گیا، اور کیا پڑھا رہے؟ چاہیں تو اور پیچھے سے کچھ پڑھا دیتا ہوں جو بتا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ جی وادی کا نام ہے جو جس کو فرشتے تواسین کہتے ہیں. وادی یرغمید اقبال نے اس کا نام رکھا ہے. تو اس وادی میں یہ مختلف جو اس وقت کے رائج بڑے مذاہب ہیں ان کی تعلیمات کا یا ان کے مسائل کا اپنے اس خاص نقطہ نظر کے ساتھ ملاتے ہوئے کچھ ہے. تو یہ تحسین گوتم ہے جی، بڑی اچھی غزل ہے ویسے. توبہ آوردن زن رقاصہ اشو فروش گوتم. ایک بہت ناز و ادا والی رقاصہ کا گوتم کے سامنے آ کے توبہ کرنا. میں دیرین و معشوق جوان چیزی نیست، پرانی شراب اور جوان محبوب کچھ نہیں ہوتا. پیش صاحب نظران حور جنان چیزی نیست، وہ لوگ جو صاحب نظر ہیں ان کے سامنے یہ جنت کی حوریں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ہرچہ از محکم و پایند شناسی گزرت، کوہ و صحرا و بر و بحر و کران چیزی نیست. میں نے بتایا تھا کہ جی ان کے ہاں نہ کوئی ٹائم کی اہمیت ہے، نہ کوئی اسپیس کی اہمیت ہے، نہ مکان کی نہ زمان کی، کچھ بھی کچھ نہیں ہے. ہرچہ از محکم و پایند شناسی، جو کچھ تمہیں مضبوط نظر آتا ہے اور بہت جاویدان نظر آتا ہے اس نے بھی ختم ہو جانا ہے. کوہ و صحرا و بر و بحر و گران چیزی نیست، چنانچہ
پہاڑ اور صحرا اور سمندر یہ کچھ بھی نہیں ہے. دانش مغربیان، فلسفہ مشرقیان، ہمیں بت خانے و در طوف بتان چیزی نیست. یہ مغربی افکار اور یہ مشرقی افکار سب ایک بت خانہ ہے، اپنے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں اور ان کی پوجا پہ لگے ہوئے ہیں. یہ کچھ نہیں ہے. از خود اندیشو از ان بادیے ترسان ما گزر. اپنے من میں ڈوب جاؤ، اپنے بارے میں سوچو. از خود اندیشو از ان بادیے ترسان ما گزر. اور اس سفر میں کسی قسم کے خوف میں مبتلا نہ ہو، اپنے اندر کی طرف سفر کرو، گوشہ گیری اختیار کرو اور اپنے اندر ڈوبنے کے، اپنے اندر سفر کرنے کے اس عمل میں کسی چیز سے مت ڈرو. کہ تو ہستی و وجود دو جہان چیزی نیست، کیونکہ تم ہی تم ہو. باقی یہ ساری کائنات، یہ دونوں جہان کچھ نہیں ہے. در طریقی کہ بے نوکے مژه کاویدم من، منزل و قافله و ریگ روان چیزی نیست. اس روش پر در طریقی کہ بے نوکے مژه کاویدم من، وہ رستہ جو میں نے اپنی پلکوں سے بنایا ہے، اپنی پلکوں سے کھودا ہے. میں نظروں کے بل، میں آنکھوں کے بل جس رستے پہ چلا ہوں، منزل و قافلہ و ریگ روان چیزی نیست. وہ سب کچھ بھی، وہ منزل اور وہ راستہ اور وہ سارا کچھ بھی کچھ نہیں ہے. آگے رقاصہ. اب رقاصہ کیا کہہ رہی ہے؟ بڑی اچھی غزل، بہت اچھی ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. رقاصہ کو چھوڑیں آپ. کیا غزل ہے؟ فرصت کشمکش مدے این دل بیقرار را، یک دو شکن زیادہ کن گیسوئے تابدار را. اسے تڑپنے کا موقع مت دو، فارغ مت چھوڑو، نظر انداز مت کرو، توجہ میں رکھو. اپنے حسن میں اپنی اداؤں کو ایڈ کرتے رہو. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ مجاز کیا ہوتا ہے اور حقیقت کیا ہوتی ہے. میرے خیال میں تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ کی توجہ کوئی چیز اپنی طرف باندھ کے نہیں رکھ سکتی تو آپ کا اس چیز کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ تعلق دیر پا نہیں ہو سکتا. جب تک آپ کا دل و دماغ، آپ کی سوچ، آپ کے افکار، اس کا ظاہر، اس کا باطن، ہر چیز کے سامنے آپ اپنی گٹھڑی باندھ کر اس کے سامنے نہیں رکھ سکتے تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ آپ کسی وقت بھی نکل سکتے ہیں. سو مجھے قابو رکھنے کے لیے، مجھے اپنا بنانے کے لیے ایک دو شکن زیادہ کن گیس ہوئے تابدار رہا. اپنی ان کرلی زلفوں کو، اپنی چھلے کیا، ان زلفوں کو جو پیچدار ہیں، ان کو اور زیادہ پیچدار کرو تاکہ میری توجہ تمہاری طرف لگی رہے. ایسا نہ ہو اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. وہ جو کسی کا بن کے اس سے آپ نکل جاتے ہیں تو پھر تو آپ گئے. تو از راہ کرم، اے میرے خدا، اے میرے نصب العین، اے میرے مرشد، مجھ پہ توجہ رکھو اور مجھے اپنا بنانے کے لیے اور اپنا رکھنے کے لیے مختلف طریقے اپناتے رہو. جی یہ رقاصہ کہہ رہی ہے.
ذوق حضور در جہان رسم صنم گری نہاد، یعنی یہ رقاصہ گا رہی ہے، یہ اس کا کوئی پیغام نہیں ہے، اس کو اقبال کی ایک غزل پسند آئی ہے اور وہ گا رہی ہے، مغنیہ ہے تو وہ ویسے سنا رہی ہے غزل۔ ذوق حضور در جہان رسم صنم گری نہاد، عشق فریب می دہد جانے امیدوار را۔ یہ جو ذوق حضوری ہے، یہ جو دیدار کا یا کسی کے سامنے آ جانے کا ذوق ہے، مانا ذوق حضوری طول دادم داستانی را، میں نے سامنے رہنے کی خواہش کے پیش نظر باتوں کو لمبا کیا۔ ذوق حضوری، ذوق حضور در جہان رسم صنم گری نہاد، یہ جو بت گری نہیں، بتوں کی پوجا کی رسم شروع ہوئی ہے اور بتوں کو بنانے کی رسم شروع ہوئی ہے کائنات میں، یہ اس لیے ہے کہ آپ کا دل و دماغ ایک جسم مانگتا ہے، حضوری مانگتا ہے، کچھ ایسی چیز جس کو چھوا جا سکے، جس کا ادراک کیا جا سکے اس کے ظواہر سے۔ دیدار کی خواہش نے اصل میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جتنے بت بنے ہوئے ہیں، کم و بیش، مجھے نہیں پتہ کہ یہ بات اسلامی نقطہ نظر سے ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی، یا مجھے کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جی خدا کی ہی تلاش ہے۔ ہم نے جو 99 نام رکھے ہوئے ہیں، انہی ناموں پہ بت بنے ہوئے ہیں۔ کوئی جمیل ہے، کوئی قہار ہے، کوئی ستار ہے، کوئی بارش برسانے والا ہے۔ تو یہ جو ذوق حضوری ہے، سامنے دیکھنے کی جو خواہش ہے، اس نے بت بنا لیے ہیں۔ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ آپ کا اپنا ایک تصور کام نہیں آ سکتا، آپ کو حضوری کی خواہش مجبور کرتی ہے کہ آپ بت گری کریں۔ عشق فریب میں دہد جانے امیدوار را، عشق دھوکہ دیتا ہی اس کو ہے جس کو کوئی امید ہوتی ہے۔ جب آپ کسی سے توقعات رکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ تو یہ جو عشق کی فریب کاریاں ہیں، یہ انہی کے لیے ہیں جو امیدوار ہیں حضوری کے، ان کے لیے تو ہیں ہی نہیں جو حضوری کے امیدوار نہیں ہیں یا حضوری کے خواہش مند نہیں ہیں۔ تاب فراغ خاطری نغمہ تازہی زنم، باز بے مرغزار دہ طائر مرغزار را، تاکہ میں بہت اطمینان کے ساتھ، تاکہ میں بہت چین کے ساتھ کوئی تازہ نغمہ گاؤں۔ اس لیے مجھے میری اسی مطلوبہ فضا میں لے جاؤ جہاں رہ کے میں کوئی نغمہ گا سکتا ہوں، جو میری پسندیدہ فضائیں ہیں۔ جو مرغزار کا پرندہ ہے اس کو واپس مرغزار میں لے آؤ، میں جس گلشن سے گیا تھا مجھے اسی گلشن میں واپس چھوڑو، تاکہ میں کوئی نئی بات کچھ کر سکوں۔ تب بلند دادئی بند ز پائے من گشاش، تاب پلاس تو دے ہم خلعت شہریار را۔ تب بلند دادئی، تم نے مجھے بہت اعلیٰ مزاج عطا کیا ہے، تم نے بہت اعلیٰ مزاج دیا ہے مجھے۔ بند ز پائے من گشا، تو پھر اب میرے پاؤں میں پڑی یہ زنجیر کھول دے، مجھے محدود مت رکھ، مجھے لامحدود کر۔ اگر تو نے مجھے بلند فطرت بنایا ہے تو یہ میرے پاؤں میں پڑی زنجیریں کھول دے۔ تاب پلاسے تو دے ہم خلعت شہریار را، تاکہ میں بادشاہ کی خلعت
تمہاری جھولی میں ڈال دوں، تمہارے پنجے میں دے دوں، تمہارے ہاتھ میں دے دوں، تمہاری دسترس میں دے دوں. تیشه اگر به سنگ زد این چه مقام گفتگوست. اگر تیشه نے پتھر کو توڑا ہے یا اگر پتھر پہ تیشہ لگا ہے تو یہ کون سی اہم بات ہے، یہ کون سی ایسی بات ہے جس کو زیر بحث لایا جائے. عشق بے دوش می کشد ان ہمیں کو سار را. قابل ذکر بات تو یہ ہے کہ عشق پہاڑوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ سب نے انکار کیا، سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا.